ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع وننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لأهله لیس من النسک فی شیء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، امور قربانی آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ 5 قربانی کے جو اہم امور تھے ان کو آپ حضرات نے سماعت کیا۔ آج ہے 6واں امر، قربانی کا وقت، کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قربانی کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ وقت ہے دیہات والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دیہاتوں کے اندر یا چھوٹی بستیاں ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں، وہاں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ ان لوگوں کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے ہی شروع ہے، جہاں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے اور جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور وہ شہر یا وہ دیہات، وہ گاؤں کہ جہاں پر جمعے کی نماز فرض ہے، وہاں پر قربانی کا جو وقت ہے وہ ہے عید کی نماز کے بعد۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، جلد نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میں نے سنا۔ فقال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع وننحر۔ ارشاد فرمایا کہ اس دن کے اندر 10 ذو الحجہ کے دن کے اندر سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ثم نرجع، پھر ہم اپنے گھروں کے اندر لوٹ آئیں، ثم ننحر، پھر ہم قربانی کریں، یعنی عید کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر قربانی کریں۔ سب سے پہلا امر اس دن کے اندر اور سب سے پہلا کام وہ عید کی نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن فعل، جس شخص نے ایسے کر لیا، عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد پھر جناب اس نے آ کر قربانی کی، تو فقط اصاب سنتنا، اس نے صحیح طریقے کو اپنایا ہے، صحیح طریقے پر وہ پہنچا ہے، صحیح طریقے کو اس نے اپنا لیا۔ اور فرمایا کہ ومن نحر، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ارشاد فرمایا جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، اس کی قربانی نہیں ہے، وہ ایسی ہے گویا کہ اس نے صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کیا ہے، اور لیس من النسک فی شیء، قربانی کے اندر اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جو قربانی کا وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد سے ہے۔ عید کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ دیہات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، ان کے متعلق یہ ہے کہ قربانی کا وقت وہ صبح صادق سے ہی ان کے لیے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پر عید کی نماز فرض ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، جہاں پر جمعے کی نماز فرض ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے عید کی نماز بھی ضروری ہے، تو وہاں پر قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا۔ 7واں امر، قربانی کے دن۔ قربانی کے دن کون کون سے ہیں اس کے متعلق پہلے فتویٰ سماعت کر لیں۔ 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ کی شام تک، یہ ہیں قربانی کے دن۔ 7واں امر قربانی کے دنوں کے متعلق فرمایا کہ ایام النار ثلاثۃ، یہ قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں۔ یوم الاضحیٰ، سب سے پہلے وہ 10 ذو الحجہ کا دن، یوم الاضحیٰ کا دن، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، اور وہ 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اور والحادی عشرہ والثانی عشرہ، اس کے بعد 11 ذو الحجہ اور اس کے بعد پھر 12 ذو الحجہ۔ یہ جو 3 دن ہیں یہ 3 دن قربانی کی ہیں۔ اس کے متعلق دلیل سماعت کیجئے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ حج کے اندر ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر، چند مخصوص دنوں کے اندر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، چند مخصوص دن۔ اب مخصوص دنوں سے مراد قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، ارشاد فرمایا کہ یہ جو مخصوص دن ہے، یہ جو مخصوص دن ہے، اس سے مراد یوم النحر
10 ذوالحجہ کا دن ہے اور 2 دن اس کے بعد کے ہیں، 3 دن ہوئے۔ 10 ذوالحجہ کا دن عید والا دن، اور اس کے بعد 11 ذوالحجہ کا دن، اور اس کے بعد 12 ذوالحجہ کا دن، یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ اور دوسری دلیل جو ہے وہ بھی سماعت کیجیے۔ عن سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ضحى منکم فلا یصبن یوم بعد ثلاثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے وہ تیسرے دن کے بعد اس کے گھر کے اندر قربانی کا گوشت میں سے کچھ حصہ نہ ہو، تیسرے دن کے بعد قربانی کے گوشت میں سے کچھ حصہ نہ ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد گھر کے اندر رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ حکم ابتدائے اسلام کے اندر تھا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم کے اندر روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ عن قتادہ بن نعمان ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلوا الاضاحیہ، کہ تم قربانی کا گوشت کھاؤ اور وادخروا، تم اسے ذخیرہ بھی کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ابتدا کے اندر یہ حکم تھا کہ تم صرف قربانی کے جو گوشت ہے اسے 3 دن کے اندر ہی ختم کر دو، لیکن بعد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ 3 دن سے زیادہ بھی تم رکھ سکتے ہو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں۔ اور تیسری دلیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال علی رضی اللہ تعالی عنہ النار 3 ایام، ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جو ہیں دن وہ 3 دن ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے احکام القرآن کے اندر، تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں، اور 3 دن سے مراد وہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے، 11 ذوالحجہ کا دن ہے اور 12 ذوالحجہ کا دن ہے۔ یہ 3 دن ہیں قربانی کے، ان 3 دنوں کے علاوہ اور دنوں کے اندر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ امور قربانی میں سے 8واں امر، شرائط وجوب قربانی، یعنی قربانی کس پر واجب ہوگی، کس مرد اور عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا جس مرد اور عورت کے اندر 4 باتیں پائی جائیں اس پر قربانی کرنا ضروری اور واجب ہے۔ قربانی اس کے لیے ضروری ہے جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں اور بیک وقت پائی جائیں۔ نمبر 1، اس مرد اور عورت کا آزاد ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 وہ آزاد ہو، نمبر 3 کہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اور نمبر 4 وہ صاحب نصاب ہو، نصاب کی مالک یا نصاب کا وہ مالک ہو۔ یہ 4 شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی، بیک وقت جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ یاد رکھیے گا سب سے پہلے مسلمان ہو، اس لیے کہ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ لِأَهْلِ الْقُرْبَةِ، قربانی کرنا یہ عبادت ہے اور کافر اس کا اہل نہیں ہوتا، عبادت کا وہ اہل ہی نہیں ہوتا، اس لیے مسلمان پر قربانی کرنا ضروری ہے، کافر پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ آزاد ہو، وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ آزاد ہو، اس پر قربانی ہوگی۔ غلام ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، جو غلام ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا، غلام کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ اس کے آقا کا ہوگا، اس کا مالک جو ہے غلام کی ہر چیز کی ملکیت اس کے مالک کی ہوگی، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، وہ جو غلام ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا، غلام پر قربانی نہیں ہے، آزاد ہو قربانی کے لیے۔ نمبر 3 صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو اس پر قربانی ضروری ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ، جس شخص کے پاس وسعت ہو فلم یضحی، پھر وہ قربانی نہ کرے، اس شخص کو ہماری عیدگاہوں کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہ وہ شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لیس علی المسافر اضحیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسافر ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا قربانی کے واجب ہونے کے لیے یہ 4 شرائط ضروری ہیں، اور یہ 4 شرائط بیک وقت پایا جانا ضروری ہے قربانی کے لیے۔ نمبر 1 مسلمان ہو،
نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 صاحب نصاب ہو، نمبر 4 وہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ یہ 8 امور ہو چکے ہیں قربانی کے متعلق، اور باقی 2 امر باقی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ اگلے درس کے اندر سماعت کریں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی